صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کریم سے تھوڑا سا تمسک کر سکیں۔ سورہ آل عمران ہمارا موضوع چل رہا ہے، آج درس نمبر 9 اور آیت نمبر 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ گزشتہ آیت میں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں کے ساتھ اور حواریوں کا ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا، ان کا ایمان پہ گواہ رہنا، کہ پچھلی آیت میں تھا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا بما انزلت، کہ ہم ایمان لائے اس پہ جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں گواہوں کے زمرے میں لکھ دے۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ سے انہی یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اسی کے بارے میں، وَمَكَرُ اللَّهَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے ان کے لیے، ان کی دین کی بربادی کے لیے، حضرت مسیح کے لیے ان کے لیے سازش کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور خدا نے ان کے لیے چارہ جوئی کی، واللہ خیر الماکرین، اور خدا بہترین چارہ جوئی کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ خدائی مکر سے کیا مراد ہے، بہت مختصر کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہودیوں کی سازشیں اس کی طرف، کہ انہوں نے جو سازشیں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی آواز کو خاموش کروایا جائے، اور ان کے دین کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو مختلف تدبیریں کی، چارہ جوئیاں کی، تو ان کے مقابل میں پروردگار عالم نے بھی چارہ جوئی کی اور ان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ تو اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو لفظ مکر کا معنی اس سے بہت مختلف ہے جو ہم معنی میں لیتے ہیں، یعنی ہم زیادہ تر مکر جو ہے وہ شیطانی سازشوں اور ضیاءکاریوں کے معنی میں لیتے ہیں، جبکہ لغت عرب میں مکر ہر طرح کی چارہ جوئی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مکر یہ ہے کہ کسی کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا جائے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہے۔ اور قرآن کریم میں مکر کا بھی لفظ خیر کے ساتھ آیا ہے، جیسے واللہ خیر الماکرین، کہ خدا بہترین چارہ جوئی کرنے والا ہے، اور کبھی لفظ سیء کے ساتھ یعنی برے کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے، جیسے ولا یحیق المکر الشیء الا باہلہ، یعنی بری سازش اور سوچ اپنے اہل کے علاوہ کسی کا احاطہ نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا اس آیت میں مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دشمن اپنی شیطانی سازشوں کے ذریعے سے اس خدائی دعوت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کی جان کی حفاظت اور اس کے دین کی پیش رفت کے لیے تدبیر کی، یعنی خدا نے ان کے مقابل پہ تدبیر کی۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس قال اللہ، وہ وقت یاد کرو جب خدا نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، کہ بے شک میں تمہیں لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کروں گا ان لوگوں سے جو کافر ہو گیا، یعنی ان کافروں سے تمہیں الگ کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک، اور قرار دوں گا ان لوگوں کو اتبعوک جو تیری پیروی کرتے ہیں، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ان لوگوں سے قیامت تک کے لیے انہیں برتر قرار دوں گا۔ کن سے؟ الذین کفروا، جو کافر ہو گئے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کی باز گشت میری طرف ہے، فاحکم بینکم، اور
میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو پچھلی آیت میں جیسا کہا گیا کہ انہوں نے جیسے سازش کی تو خدا نے ان کے مقابل میں چارہ جوئی کی۔ اب یہاں پہ پھر پروردگار عالم کس طرح سے، یعنی جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ایک مصمم ارادہ کیا تو پروردگار عالم نے وہاں ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور کیسے اپنے پیغمبر کو وہاں سے رہائی دی۔ تو اس آیت میں پروردگار عالم یہ پہلا احسان ہے جو حضرت عیسیٰ پہ کیا، اور اس کا ذکر کیا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں انی متوفی کا، کہ میں تمہیں لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو اب یہاں پہ بھی مختلف وہ روایات ہیں اس میں کہ یہاں متوفی یعنی وفات سے ہے، تو یہاں اس کا معنی جو ہے وہ موت کے معنی میں ہے یا کسی اور زندہ اٹھانے کے معنی میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے وفات نہیں پائی اور وہ زندہ ہیں، اور اس مفہوم کے منافی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہاں پہ یعنی جو یہ کہتے ہیں اس لفظ وفات سے، یہ متوفی کو جو وفات کے معنی میں لیتے ہیں کہ وفات جو ہے وہ فوت ہونے کو کہا جاتا ہے، تو کہا کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو احادیث میں فوت، لفظ فوت جو ہے ہاتھ سے نکل جانے کے معنی میں ہے، یعنی جو بھی چیز ہاتھ سے نکل جائے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اگر یہ دیکھا جائے تو جیسے باقی قرآن کی آیات میں بھی تو وفا جو ہے وہ بارہا لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ مارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام میں بھی کہا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَيْتُم بِالنَّهَارِ، کہ وہ ذات ہے جو تمہاری روح کو رات کے وقت لے لیتی ہے، یعنی یتوفاکم باللیل، کہ جو رات، تو یہاں پہ توفا جو ہے وہ حالت نیند میں روح کو لینے کے معنی میں ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں جو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی، تو اس میں بھی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو خدا نے ان کو مار دیا، بلکہ کہ میں تمہیں لے لوں گا، یعنی اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں جو کہا گیا کہ وہ مطہرک من الذین کفروا، کہ تمہیں ان لوگوں سے پاک کروں گا جو کافر ہیں، یعنی خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں اپنی تحویل میں لے لوں گا، تجھے اٹھا لے جاؤں گا، اور پھر تمہیں مطہرک من الذین کفروا، ان لوگوں سے کہ جو کافر ہیں ان سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ پاک کرنے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس آلودہ ماحول سے باہر نکالنا ہو کہ وہ جو یہودیوں کے درمیان تھے، تو لہٰذا، اور پھر بعد والے جملے میں کہا گیا کہ جعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ تیرے پیروکاروں کو، تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے کافروں پہ برتری عطا کروں گا۔ یہ ایک بشارت ہے جو پروردگار عالم نے حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو دی، تاکہ جو راہ انہوں نے منتخب کی ہے، جو اس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، ان میں ان کو یہ پتہ چلے کہ وہ کسی عام راستے میں نہیں ہیں۔ اور اگر حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو ہر دور میں عیسائی یہودیت پہ غالب ہی رہے، یعنی اگر ظاہری لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اور پھر اگر اس کی تطبیق اس پہ بھی کی جائے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ یعنی دوبارہ آئیں گے، اور ان پہ، اور اس وقت پوری دنیا پہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی، تو اس حکومت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو یعنی یہی معنی ہوا کہ ان کی حکومت، یعنی ان کی بھی حکومت امام علیہ السلام کے ساتھ پوری دنیا پہ ہوگی، یعنی ان کا دین بھی، یعنی ان کا دین جب اسلام کے ساتھ وہ ضم ہو جائے گا، مل جائے گا، تو پھر ان کا دین اسلام کے ساتھ مل کے، یعنی اسلام سب پہ غالب آئے گا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ تو پھر اس کے بعد ثم الی مرجعکم، یعنی گزشتہ جو کچھ بھی ہوا، پھر ان کے فیصلے کہ ان کے اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ اس کا ذکر کہ تم سب کو، یعنی پروردگار عالم نے کہا کہ چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جس بھی دین کے پیروکار ہیں، سب کو مرجعکم،
یعنی تم سب کا پلٹنا، ثم الیہ مرجعکم، کہ تم سب کا پلٹنا، تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، اور پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. یعنی آج جو تم اختلاف کر رہے ہو، تو جب فیصلہ کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہوگی تو پھر کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کر سکے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 56. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جو کافر ہو گئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، انہوں نے، یعنی کافر کون؟ کہ جنہوں نے حق کو پہچانا اور پھر اس کا انکار کیا. فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، انہیں سخت عذاب کروں گا، فی الدنیا والآخرہ، یعنی فقط آخرت میں نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو شدید عذاب دوں گا. وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ پروردگار عالم کا بہت ہی حسین ایک انداز ہے کہ خداوند متعال جب کافروں کا ذکر کرتا ہے، ان کے خصوصاً عذاب شدید کا ذکر کرتا ہے، تو انہی کے مقابل میں پھر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی اگر کافرین کے لیے یہ ہے تو مومنین کے لیے کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ہے. یعنی جیسے آج ہم نے یہ ایک بنا لیا کہ بس ہم مومن ہیں، اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم عمل کریں یا نہ کریں، جبکہ قرآن کی یعنی یہ آیت وہ واضح آیات میں سے ہے، محکم آیات میں سے ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے. اگر ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو پھر یہ جو کچھ خدا ان مومنین کے لیے ذکر کرے وہ تو حاصل نہیں ہوگا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، خدا ان کا پورا پورا اجر عطا کرے گا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، کہ پروردگار انہیں پورا پورا اجر عطا کرے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور خدا ظالمین کو دوست نہیں رکھتا. یعنی کیا معنی کہ خدا کسی پہ بھی، جب خدا ظالمین کو خود دوست نہیں رکھتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کسی پہ ظلم کرے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ذالک، یہ آیات، یعنی پھر اب یہاں اس ذکر کے بعد کہ لوگوں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے اور وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور پھر دوبارہ پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ساری واقعہ جو کچھ بھی اپنے حبیب سے خدا نے بیان کیا، تو دوبارہ روئے سخن اپنے حبیب کی طرف کرتے ہوئے پروردگار عالم فرما رہے کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، کہ یہ وہ آیات ہیں، یہ جو کچھ ہم تیرے لیے پڑھتے ہیں یہ سب من الآیات، یہ تیری حقانیت کی نشانیاں ہیں. یعنی پچھلی آیات میں بھی کہا گیا کہ جیسے آپ نے گزشتہ آیات میں دیکھا کہ خدا نے اپنے حبیب سے کہا کہ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے قرآن ڈال رہے تھے ان کی کفالت کے لیے، تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود خدا نے وہ ساری چیزیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے دے رہے ہیں. تو یہاں بھی پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہی ہے، یعنی جو کچھ ہم تیرے لیے پڑھتے، ذالک نتلوہ علیک، یہ جو کچھ ہم تیرے لیے پڑھتے ہیں، من الآیات، یہ تیری حقانیت کی نشانیاں ہیں کہ تو حق نبی ہے، کہ تو بے شک صادق نبی ہے، کہ وہ خبریں کہ جن کی حقیقت ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے وہ ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. وذکر الحکیم، اور یہ حکیمانہ تذکر ہے، یعنی یہ ایسا ذکر ہے کہ جس میں حکمت بھی ہے. یہ وہ آیات ہیں جو محکم آیات ہیں کہ جس میں کوئی خرافات نہیں ہے، بالکل حقائق کو واضح کرتی ہیں. انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہو. خلقہ من تراب، جن کو خدا نے مٹی سے خلق کیا، ثم قال له، پھر ان سے کہا کن، ہو جا، فیکون، تو پس وہ ہو گیا. الحق من ربک، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے. فلا تکن من الممترین، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. تو یہاں پہ
ان آیات میں پروردگار عالم جیسا کہ وہ اس سورہ کے آغاز میں بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ سورہ آل عمران جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی پرورش، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ مختصراً، اور پھر اس کے بعد اس آیت کا جو سب سے اہم ترین اس آیت میں، کیونکہ یہ زیادہ وہ حصہ اس کا عیسائیوں کے ساتھ ہی ریلیٹڈ تھا، تو اس آیت کی، اس سورہ کی جو سب سے اہم آیات، تو وہ اس میں یعنی وہ واقعہ، وہ آیات ہیں کہ جن آیات میں واقعہ مباہلہ کو بیان کیا گیا، جیسے کہ ابھی آنے والی آیات ہیں کہ جیسا یعنی جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ عیسائی علماء کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یعنی ان کا ایک بہت بڑی قیادت عیسائیوں کی وفد پورا، وہ کچھ مسائل کے لیے، مذہبی مسائل کے لیے، بحث کے لیے وہ پیغمبر اسلام کے پاس مدینہ آئے، اور بعض روایات میں، جو حقیقی روایات میں یہ بھی ہے کہ جب اسلام مکمل طور پہ پھیل چکا تو اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جو بڑی بڑی شخصیات تھیں ان کی طرف اپنے کچھ اسلام کی دعوت دی، اسلام یعنی مدینہ سے باہر، مکہ سے باہر نکل کے، حجاز سے باہر، تو نجران کے عیسائیوں کو بھی رسول اللہ نے خط لکھا، اور وہاں ان کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ آیا پورے اپنے اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ وہ مذہبی مسائل پہ بحث کرتے رہے، بحث کے دوران ان کی نماز کا وقت ہوا، کہ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے مسجد نبوی میں ہی، کیونکہ تب بحث مباحثہ جو بھی باہر سے وفود آتے تھے تو وہ ملاقات رسول اللہ سے مسجد نبوی میں ہی ہوتی تھی، تو کہا جب ان کی نماز کا وقت ہوا تو وہیں مسجد نبوی میں ہی انہوں نے اپنا ناقوس بجایا، جیسے ہماری اذان ہوتی ہے اور ان کا عبادت کے لیے ناقوس بجاتے ہیں، تو کہتے ہیں اور اپنے ہی طریقے سے نماز پڑھی، تو کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کی مسجد کی توہین کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کچھ نہ کہو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ، یعنی اب وہ یہودی، وہ عیسائی علماء نے کہا، آپ حضرت سے کہا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کی توحید اور اپنی نبوت کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم خدا کے بندے تھے، وہ بھی دنیا میں رہ کے کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بول و براز کرتے تھے۔ تو عیسائی علماء نے کہا کہ آپ یہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ کا والد کون تھا؟ جب آپ نے کہا نا کہ وہ عیسیٰ بن مریم خدا کے بندے تھے، تو اب انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کا والد کون تھا؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ 59، کہ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عند اللہ، کہ بے شک عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک کمثل آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ من تراب، کہ جنہیں خدا نے مٹی سے خلق کیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے عیسائی علماء سے کہا کہ کیا تم لوگ حضرت آدم کو خدا کی مخلوق سمجھتے ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی مانتے ہو کہ وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اور دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارتے تھے؟ تو عیسائی علماء نے کہا جی ہاں، وہ ایسے ہی تھے۔ تو اس وقت پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ آدم کے باپ کا نام کیا تھا؟ تو آپ کا یہ سوال سن کے وہ چکرا گئے، اور ان سے اس کا کوئی جواب نہیں بن سکا۔ آخر میں پھر خدا نے اپنے نبی پہ یہ جو آگے آنے والی آیت ہے کہ جس میں یہ مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ فمن حاجہ کا، تو یہ آیت نازل ہوئی، تو خداوند متعال نے پھر ان کو، یعنی اپنے حبیب کو ایک دوسرا راستہ دکھایا۔ تو یہاں پہ یعنی جب انہوں نے بار بار یہی اعتراض کیا، تو پھر ان کے اس اعتراض پہ خدا نے یہ آیت نازل کی کہ بے شک حضرت عیسیٰ کی مثال، یعنی جیسے اگر تم یہ کہتے ہو کہ آدم وہ ہیں کہ جن کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے، یعنی وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، تو اگر وہ پروردگار جو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو اس خدا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پھر اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے مانتے ہو اس لحاظ سے کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ ان کے تو ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے،
کہ اگر تم ان کو اس بنا پہ ان کا خدا کا بیٹا یا خدا نعوذ باللہ کہتے ہو تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا؟ تو پھر اب یہاں سے اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو پھر کہا کہ الحق من ربک، کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، فلا تکن من الممترین، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب پھر یعنی اس آیت میں مختصر اور واضح استدلال جو نجران کے عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں دعویٰ یعنی الوحیت کا جو دعویٰ تھا اس کے جواب میں، تو اب یہاں پہ پھر جب وہ لاجواب ہوئے، جب خدا نے کہا کہ حضرت آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا، تو یہ تو زیادہ تعجب کی بات ہے کہ ان کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو یہ اس میں زیادہ تعجب ہونا چاہیے۔ تو اب جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو پھر پروردگار عالم نے کہا فمن حاجک فیہ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، یعنی اگر عیسیٰ کے بارے میں جو تمہارے پاس علم آ چکا ہے، اب یہ جان چکے ہیں، یعنی اب بھی اس دلیل کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، یعنی ایک ایسی خداوند متعال نے دلیل دی کہ اس کا جواب ہی نہیں ہے تمہارے پاس، کہ تم عیسیٰ کو اس بنا پہ اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو حضرت آدم کے تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اب پھر خدا نے کہا کہ اگر اس علم و دانش کے آ جانے کے بعد جو عیسیٰ کے بارے میں تمہارے پاس پہنچا ہے پھر بھی تم سے جھگڑے، فقل، تو کہہ دو، تعالو ندعو ابناءنا، اب ان سے کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کریں گے۔ یہاں لفظ مختصر یہ لفظ مباہلہ دراصل باہل، با ہا ساکن ہوگی اور لام، باہل کے مادہ سے اس کا معنی رہا کرنا اور کسی کی قید و بند کو ختم کرنا، تو کہتے ہیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے باہل کہتے ہیں اس بچے کو کہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے، اسے دودھ کے لیے نہ باندھے، یعنی آزاد کر دیں، تو کہتے ہیں ابتحال تضرع و زاری اور کام خدا کے سپرد کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی کبھار یہ لفظ لعنت اور خدا سے دوری کے معنی میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا، تو یہ تھا مباہلہ کا مفہوم۔ لیکن جو اصل لغت کے لحاظ سے اس آیت میں جو مفہوم ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ دو اشخاص کے درمیان ایک دوسرے پہ نفرین کرنے کو کہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے دو گروہ جو کسی اہم مذہبی مسئلے میں اختلاف رائے رکھتے ہوں، ایک جگہ جمع ہو جائیں اور بارگاہ الہی میں تضرع کریں اور دعا کریں اور جھوٹے کو ذلیل و رسوا کریں، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا گیا کہ مباہلہ کیسے مباہلہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ مباہلہ یہ ہے کہ اپنی ہتھیلیاں کھول کر چہرے کے سامنے کر لو، اور امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ مباہلے کے لیے ہاتھ بلند کر کے پھیلا دیے جائیں، اور مباہلے کے تحت بد دعا اس وقت کرنی چاہیے جب آنکھوں میں آنسو ہوں۔ تو یہاں پہ جو اس آیت میں خداوند متعال کی طرف سے استدلال کرنے کے بعد کہ کس طرح سے یعنی خدا نے جب ان کو استدلال کیا، خدا نے اپنے پیغمبر کو یہ دلیل دی حضرت آدم کی کہ کیسے حضرت آدم، وہ خدا کے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بھی، لیکن ان کے نہ ماننے کے بعد اب پھر اس والی آیت میں پروردگار عالم فمن حاجک کہ اور یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت سے اور یہ اگر دیکھا جائے کہ جب یہ اس میں بہت زیادہ اس آیت کی شان نزول اور اس کی تفصیل ایک بہت وسیع اس کی تفسیر ہے، اور یہ عظمت اہل بیت کی ایک زندہ سند، یعنی یہ آیت جو ہے مباہلہ جو ہے اہل بیت رسول کی شان میں نازل ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن افراد کو اپنے ہمراہ لے گئے وہ صرف ان کے بیٹے امام حسن، امام حسین علیہ السلام
ان کی بیٹی فاطمہ زہرا اور حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس بنا پہ آیت میں اب نہ انا سے مراد صرف امام حسن اور امام حسین ہیں، نساء انا سے مراد جناب سیدہ ہیں، اور انفسا سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اس میں یعنی ایسی شیعہ سنی تمام طریقوں سے جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اور اہل سنت کی بھی سب کتابوں میں یہی ہے کہ مباہلے کے وقت جب رسول اللہ گئے تو بلکہ جب رسول خدا نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے اپنے جو ان کے عاقب اور سید ان کے دو سردار تھے جو ان کے بڑے عالم تھے جو ان کی راہبری کر رہے تھے، تو جب یہ آیت اس آیت کے ذریعے سے ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ کل ایک معین جگہ پہ مباہلہ ہوگا وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھیں اگر تو یہ محمد آئیں پورے اجتماع کے ساتھ شور و غل کے ساتھ تو پھر ان سے مباہلہ کر لینا، اور اگر یہ چند افراد کے ساتھ آئیں تو پھر ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ کہ جب وہ معین دن ہوا اگلے دن ہی جیسے وہاں میدان میں پہنچے تو کہا رسول اکرم اس سے شان سے آئے کہ آپ کی گود میں امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام 7 انگلی کے تھے، اور پیچھے پیچھے جناب سیدہ اور ان کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب تھے۔ تو کہا جب دور سے آتے ان کو دیکھا تو اب انہوں نے سوال کیا، کچھ جو مسلمان وہاں موجود تھے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کے 2 نواسے، ان کے داماد اور ان کی بیٹی ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے جو عیسائی تھے ان سے کہا کہ اب ان سے مباہلہ نہ کرنا کیونکہ یہی ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور یہ آیت اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو ہر مقام پہ اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام نے، جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی ہارون کے سامنے بھی اس آیت سے استدلال کیا اہل بیت کی شان میں، اور امام رضا علیہ السلام نے بھی مامون کے دربار میں جب ایک وسیع مناظرہ ہے کہ جس میں بہت بڑے بڑے علماء تھے تو ان علماء کے دربار اس کے مامون کے دربار میں، تو وہاں علماء نے کہا کہ آپ کس طرح سے امت اور اطرت طاہرہ کے درمیان جو ہے وہ کیا فضیلت ہے کہ آپ یعنی اطرت طاہرہ امت سے الگ ہے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ کوئی ایسی خصوصیت، وہاں علماء نے کہا کہ کوئی ایسی خصوصیت بتائیں کہ جس میں امت اطرت کے ساتھ شامل نہ ہو، تو اس وقت بھی امام علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ویسے تو اللہ نے اطرت کو بہت سی خصوصیات عطا کی ہیں، لیکن قرآن کی ظاہری آیات کے تحت اللہ نے امت رسول اور اطرت رسول کے درمیان کچھ فرق بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ واقعہ مباہلہ، ایک یہ آیہ مباہلہ ہے، اور اس آیہ مجیدہ پر عمل کرتے ہوئے رسول اکرم مباہلہ کے لیے علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین اور سیدہ سلام اللہ علیہ کو لے کر میدان میں، اور ان کے نفوس کو اپنے نفس سے ملایا۔ تو آپ نے پھر پوچھا وہاں ان لوگوں سے کہ لوگوں بتاؤ انفسنا و انفسکم کا مفہوم معلوم ہے تمہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس سے نبی اکرم کا اپنا نفس مراد ہے، تو امام نے فرمایا تمہیں مغالطہ ہوا ہے، اس سے علی ابن ابی طالب مراد ہیں، لہٰذا آیہ مباہلہ میں علی کو نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا ہے، اور ابنا انا سے حسن علیہ السلام اور حسین مراد ہیں، اور نساء انا سے حضرت فاطمہ مراد ہیں، اور یہ اطرت طاہرہ کی وہ فضیلت ہے جس میں کوئی شخص بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا اور کوئی ان سے سبقت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بھلا اس سے بڑھ کے علی علیہ السلام کی فضیلت کا بیان کیا ہو کہ اللہ نے انہیں نفس محمد قرار دیا ہے، اور یہی آیت ہے کہ جس آیت پہ حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر کے سامنے اپنا حق خلافت بیان کرتے ہوئے بھی اسی آیت سے استدلال کیا، اور امام نے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ نصارہ سے مباہلہ کے لیے رسول اکرم مجھے اور میرے خاندان کو لے کر گئے تھے یا تمہیں اور تمہارے خاندان کو؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم مباہلہ میں آپ اور آپ کے خاندان کو لے کر گئے تھے۔ تو جب نصارہ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو دیکھا تو انہوں نے رسول خدا سے معافی طلب کی، اور آپ نے انہیں معاف کر دیا، اور فرمایا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ پہ تورات اور عیسیٰ پہ انجیل اتاری
اور محمد مصطفیٰ پہ قرآن نازل کیا، اگر یہ آج ہم سے مباحثہ کر لیتے تو اللہ تمہیں بندر خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیتا۔ تو یہ وہ فضیلت ہے کہ جس فضیلت میں کوئی دوسرا بھی شامل نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس میں دیکھا جائے تو بہت سارے وہ اعتراضات بھی ہیں، اس میں سوالات بھی ہیں کہ اس آیت میں جیسے کچھ لوگوں نے بہت سارا اعتراضات بھی کیے کہ یہاں پہ یعنی آیا مباہلہ میں بیٹی کی اولاد کو ابن بیٹا کیسے کہا جا سکتا ہے، کہ امام حسن و حسین جو ہیں وہ تو بیٹی کی اولاد تھے، جبکہ بیٹی کی اولاد جو ہے وہ عربوں میں بھی یہی رائج تھا کہ بیٹے کی اولاد کو بیٹا کہتے تھے، بیٹی کی اولاد کو بیٹا نہیں کہتے تھے۔ تو اس پہ بھی یعنی اس آیت سے بھی استدلال کیا، کہا کہ یہ جیسے اس آیت میں جہاں پہ پروردگار عالم نے ذریت کا ذکر کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، کہ وہ اولاد ابراہیم میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں، نیز زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ بھی تھے جو سب کے سب صالحین تھے۔ تو کہا اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا گیا۔ اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا گیا، حالانکہ وہ ان کی بیٹی کی اولاد یعنی بہت دور کے سلسلے سے، یعنی حضرت مریم ان کی بیٹی کی اولاد میں آتی ہیں۔ اور شیعہ سنی روایات میں امام حسن اور امام حسین کے وہ بارے میں مذکور ہے کہ انہیں ابن رسول اللہ یعنی فرزند رسول کا لفظ ان کے لیے بارہا استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا بہرحال یہ آیا مباہلہ جو ہے یہ ایک ایسی فضیلت ہے اہل بیت کے لیے کہ جس فضیلت میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی جنگ ہے جو بغیر کسی اسلحہ، بغیر کسی مسلمانوں کے فقط اہل بیت نے اس جنگ کو فتح کیا ہے، اور اہل بیت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، کہ یہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی واقعات ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، فَإِن تَوَلُّوا، اور اگر یہ واضح شواہد، واضح آیات آنے کے باوجود بھی اگر کوئی حق سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر وہ جان لے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، کہ بے شک خدا علیم ہے، بہت زیادہ جاننے والے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ یعنی اگر کوئی حق کو جانتے ہوئے انکار کرے تو وہی سب سے بڑا مفسدین میں سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد